له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك. میں مدینہ منورہ سے مکہ آئی، آنے سے 2 دن پہلے ناپاک ہو گئی، عمرے کی نیت کر لی تھی، اب 12 دن گزر گئے ہیں، خون بند نہیں ہوتا اور ہمارے جانے کے 2 دن باقی رہ گئے، تو میری بہن مسئلہ سمجھیں کہ حیض جو ہے وہ 10 دن سے زیادہ نہیں ہوتا، اس کی کم مدت 3 دن ہوتی ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 10 دن کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو استحاضہ ہے، بیماری ہے، لہذا تم غسل کرو، باقاعدہ عمرہ کرو، نمازیں پڑھو، سب کچھ کرو. بھائی کوئی واضح لکھا کرنا پتہ نہیں رہا. بہرحال عمرہ یا طواف جن کے لیے چاہو اللہ ان کو اجر عطا فرمائیں گے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اقارب، والدین، رشتہ دار فوت ہو گئے ان کے لیے عمرہ، اور اگر کوئی زندہ ہے وہ معذور ہے اس کے لیے عمرہ کرے. باقی کی جس کو تمہارے عمرے سے واسطہ ہی نہیں، ضرورت نہیں، ان کے لیے عمرہ کر دیں، کیا ضرورت ہے. میں نے صفا مروہ دوڑنے کے بعد حلق نہیں کرایا تھا، احرام کی چادریں کھول دیں، کپڑے پہن لیے، 1 گھنٹے کے بعد حلق کرایا. بہرحال دم تو نہیں ہے لیکن تم نے غلطی کی ہے، پہلے حلق کراؤ پھر کپڑے بدلو، تو کچھ خیرات کر دو، 2-4 ریال. عمرے کی ادائیگی کے بعد 1 ہفتے تک حلق نہیں کرایا، بہرحال حلق نہیں کرایا، دم آ گئے، حلق کے دیر کرنے کی کوئی گنجائش نہیں. آدمی جو ہی فارغ ہو، اسی لیے بلکہ سنت یہ ہے کہ مروہ پہ کھڑے ہو کے اپنے بال کٹوائے. میری شادی ہو چکی ہے، اولاد نہیں ہے، علاج بھی کراؤ اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا مانگا کرو. میں ہمیشہ بیمار ہوتی ہوں، میرا بھائی بھی بیمار ہے. یہ بیماریاں، سکھ دکھ، صحت، تکلیف اللہ کی طرف سے. اب دیکھیں نا میں کتنے عرصے سے بیمار ہوں، ایک تکلیف ختم ہوتی ہے دوسری شروع ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کا نظام ہے، ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، اسی لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ سے دعائیں مانگیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دعا مانگا کرو، انشاءاللہ اللہ شفا دیں گے. جتنی پریشانیاں ہیں تو یہ تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو آدمی پریشانی میں اللہ کو پکارے اس کی دعا ضرور سنی جاتی ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ، وہ ذات ہے جو پکار سنتی ہے پریشان حال کی اور ان کی پریشانیوں کو ختم کر دیتی. اللہ سے رجوع کریں ہر بات میں. بہرحال کوئی آدمی مکے میں آیا، غیر قانونی تھا، حج کے دنوں میں 5 دن پہلے پکڑا گیا، بس ٹھیک ہے، جب اسے نیت ہی نہیں کی تو کیا. حج کے مہینے میں جو لوگ مسافر ہیں وہ تو مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں قصر پڑھیں. حنفی مسلک میں جو مکے والے ہیں وہ پوری پڑھیں، باقی سب قصر پڑھیں. عورت نماز جنازہ پڑھ سکتی ہے، نماز جنازہ کے لیے گھر سے نہیں آ سکتی، اگر پہلے مسجد میں موجود ہے تو پڑھ سکتی ہے. مرد اور عورت کی نماز میں بڑا فرق ہے.
مرد امام بن سکتا ہے، عورت نہیں بن سکتی. مرد کے لیے صف اول افضل ہے، عورت کے لیے آخر افضل ہے. اور اسی طرح ایک حدیث میں بھی ہے کہ عورت جب سجدہ کرے تو اپنے بدن کو زیادہ سے زیادہ زمین سے جوڑے. ایک ہے کہ حجر اسود میں تو ہر وقت خوشبو ہوتی ہے. اگر تم نے احرام سے بوسہ دیا، خوشبو لگ گئی، دھو ڈالو، نہیں لگی کوئی حرج نہیں. عمرے کے طواف کے علاوہ حجر اسود کو بوسہ نہیں دیا، ویسے طواف کے علاوہ بوسہ نہیں دیا جاتا. ہمارے چاچا ہمارے والد کے حق پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہدایت دے. نماز جنازہ میں تکبیریں ہی فرض ہیں. یہ طواف کی نیت سے آدمی احرام باندھے، جھوٹ ہی بول رہا ہے نا کہ اس کا احرام نہیں ہے، صرف دھوکہ دے رہا ہے. اگر ایک آدمی عمرے کرنے آخر میں اپنا حلق کرے، اپنا حلق نہیں کیا، دوسرے کے بال کاٹ سکتا ہے، کاٹ سکتا ہے. طواف کے واجب جو ہے عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، مغرب کے بعد پڑھیں. نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں سورۃ فاتحہ نہیں ہوتی. پہلی تکبیر کے بعد جو ہے ثنا ہے، دوسری تکبیر میں درود ہے اور پھر دعا ہے. چونکہ احناف کے نزدیک جنازہ ہے ہی دعا، نماز ہے ہی نہیں. اگر عمرے کے دوران 15 دن قیام ہے لیکن ایک جگہ ہو، اب 15 دن میں کچھ مکے میں کچھ مدینے میں، پھر مسافر ہے. مجھے حرم پاک میں 100 ریال ملا ہے، غریبوں کو تقسیم خیرات کر دیں. جو لوگ اپنے بیگ میں زمزم چھپا کے لے جاتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اپنے بیگ میں اپنے بدل میں لے جا رہے ہیں نا. خلو کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے خامن سے تنگ ہو اور وہ محکمہ اسلامی میں جا کے دعویٰ کرے خلو کا کہ میں اس سے خلو لینا چاہتی ہوں. لیکن اگر خامن کہے کہ جو میں نے تمہیں دیا واپس کرو، واپس کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں ایک پارٹی ہے جو صرف اپنے آپ کو ٹھیک کہتے ہیں، باقی سب کو کافر کہتے. اللہ ہدایت ہے. عمرہ کرنے سے پہلے کسی کام کی غرض سے گھر سے تقریباً 7-8 دن باہر، پھر وہاں عمرے پر آ گئے، کوئی حرج نہیں. آج جمعہ کے دن فجر میں سورۃ سجدہ پڑھی تو ہم لوگ سجدے میں نہیں گئے بلکہ رکوع میں چلے گئے. جو لوگ رکوع میں چلے گئے ان کی نماز ہو گئی، اور جو کھڑے رہے رکوع بھی نہیں کیا اور نماز دوبارہ پڑھے. عمرے کے بعد الوداعی طواف واجب نہیں ہے، حج کے بعد واجب ہے، لیکن کرو تو اچھی بات ہے. بہرحال اگر عورت نے گولیاں کھا کے خون روکا ہوا ہے، یہ دیکھیں کہ یہ دن اس کے حیض کے ہے کہ نہیں ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. اگر خون بھی آ رہا ہے اور انہی دنوں میں آتا ہے تو پھر تو حیض ہے، پھر نماز نہیں پڑھ سکتی. حرم کے باہر جو مسجدیں ہیں، میں اللہ کے بندے پورے مکہ شہر میں جہاں بھی نماز پڑھو 1 لاکھ ملتا ہے. مسجد میں پڑھو گے تو انشاءاللہ 25 لاکھ ملے گا.
لوگ حرم میں جوتے پہن کے چلتے ہیں، اگر پاک ہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر مجھے دم پڑ گیا ہے، بکرا دینے کی طاقت نہیں ہے، تو اللہ پہ چھوڑ دے، جب اللہ دیں گے اپنے ملک سے بھی پیسے بھیج کے کرا دے گا۔ میں نے دوران حج صفا نہیں کیا، دوسرے سال میرے بھائی نے میری طرف سے دوڑا، غلط بات ہے، دم پڑ گئی، دم ادا کر، دوسرے کی طرف سے نہیں دوڑ سکتا۔ اگر کسی نے سر مڈاتے ہوئے شیمپو استعمال کی ہے اور اس میں اگر خوشبو تھی تو 5-6 ریال خیرات کر دو، چونکہ فوراً اتر گئی نا۔ خانہ کعبہ کے 4 کونے جو ہیں، ایک کا نام حجر اسود ہے، ایک کا نام رکن یمانی ہے، ایک کا نام رکن عراقی ہے، اور ایک کا نام رکن شامی ہے۔ اگر آدمی ناپاک ہے، حمام میں غسل کرتا ہے، بالٹی میں اور کپڑے بھگوئے ہوئے ہیں، نہیں، پھر ان کو پاک پانی سے دھونا پڑے گا، کیونکہ تیرا پانی گر کے بالٹی میں جا رہا ہے۔ حضرت مولانا عبد المجید صاحب لدھیانوی، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ابھی عمرے کی نیت نہیں کی تھی، خانہ کعبے کا دیدار کر لیا، بعد میں احرام باندھ کے عمرہ کرنے گئی تھی، نیت کر کے طواف کیا، میرا عمرہ ہو گیا۔ کیا آپ نے کیا کیا ہے؟ جب آئی ہیں نیت تھی، احرام تھا، نیت تھی کہ نہیں تھی تو پھر عمرہ کیسے ہوا؟ کعبہ دیکھ کے پھر عمرہ کرنے چلی گئی، وہ تو دم پڑ گئی۔ کوئی آدمی اگر دوسری شادی کرے اور پہلی بیوی کو نہ بتائے، کوئی بات نہیں، پہلی بیوی کا کیا تعلق ہے؟ اگر شوہر بیوی فوت ہو جائے اس کو غسل دے سکتا ہے، اگر کوئی عورت نہ ہو تو پھر لازمی بات ہے کہ خاوند ہی غسل دے گا، اگر عورتیں ہوں تو پھر نہ دے۔ جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں، سب سے پہلے تو توبہ کریں، کیونکہ وہ حقوق اللہ ہیں، اللہ توبہ سے معاف کر دے۔ پھر کوشش یہ کریں کہ نفل وغیرہ پڑھنے کے بجائے قضا پڑھتے رہیں، اللہ توفیق دے، کیونکہ حضور کی نمازیں قضا ہوئی ہیں تو آپ نے قضا پڑھی ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان وقت سے پہلے ہوتی ہے، وہ تو اعلان ہے، اذان تو اصل وہ ہے جب منبر پہ امام آ کے بیٹھتا ہے۔ میرا بیٹا شہید ہوا ہے، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور اس کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس کی بیوی آ گئی، ایک دفعہ کہا، پھر دوسری مرتبہ کہا کہ دفع ہو جاؤ، اس سے طلاق نہیں ہوتی ہے، تو عام لفظ ہیں، اگر نیت طلاق کی تھی پھر ہو جائے گی۔ میرا گھر جدے میں ہے، احرام باندھ کے عمرہ کر سکتا ہوں؟ وہاں کر سکتے ہیں۔ میری والدہ پاکستان سے احرام باندھ کے آئی، عمرہ کیا، دوسرا عمرہ جدے سے کر سکتی ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد طواف الوداع نہیں ہے۔ امام کے پیچھے اگر حنفی مسلک ہے تو فاتحہ نہ پڑھے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ کیا کچھ دعائیں آنے کے بغیر نماز جنازہ ہو؟ جو آتا ہے وہی دعا مانگتے رہو۔ میرا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔
سب سے بڑی چیز زمزم ہے اللہ کے بندے. مولویوں کے وظیفوں کے بارے میں تو کسی مولوی نے کہا ہوگا، زمزم کے بارے میں تو حضور نے فرمایا ہے کہ شفا طعام تؤمن و شفا اور سقم. میرے شوہر نے 4 دن پہلے غصے میں کہا کہ تجھے طلاق دی. 4 بار کہا. بعد میں انہوں نے کہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے. وہ طلاق ہو گئی، نیت کیا؟ جب لفظ کھلا ہے طلاق دی، نیت تو وہاں دیکھی جاتی ہے نا کہ جہاں کوئی کنایا ہو، کوئی بات اثر چھپی ہوئی ہو. یہ تو لفظ واضح ہے طلاق، اس میں کیا کنایا ہے؟ طلاق ہو گئی. اللہ جن کی بھی اولاد نہیں ہے اللہ ان کو اولاد صالح عطا فرمائے. اگر دل گھبراتا ہے اس کا علاج بھی اللہ کا ذکر ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرو گے تو دلوں کا اطمینان نصیب ہوگا. مجھے اولاد بچے بچیاں نہیں ہو رہے، علاج بھی کروائیں اور سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں. بیماری کا علاج ماء زمزم ہے. میں طائف گیا تھا، مجھے معلوم نہیں تھا. واپسی پہ میں نے عمرہ نہیں کیا. طائف میقات ہے، عمرہ نہیں کیا، دم پڑ گئی. اگر دوبارہ طائف لوٹ جاؤ، احرام باندھ کے عمرہ کر دو، دم معاف ہو جائے. میرے بھائی اور ماموزاد بھائی مرگی کے مریض ہیں، اس کے لیے بھی زمزم ہے میرا بھائی. اور ہم کیا بتا سکتے ہیں؟ زمزم ہر چیز کے لیے شفا. بلکہ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ ماء زمزم لما شرب لہ، کہ زمزم جس غرض سے پیو اسی غرض کو اللہ فائدہ دے. مثلا تمہارا کوئی کام نہیں ہو رہا، اسی نیت سے زمزم پیو گیا، اللہ میری یہ مشکل حل کر دے، وہ حل ہو جائے. طواف کے احرام باندھ کے طواف کے جھوٹ ہے. جھوٹا احرام نہ باندھا کریں. اگر طواف یا صفا کے دوران وضو ٹوٹ جائے، طواف کے دوران ٹوٹ جائے تو طواف چھوڑ دو، وضو کرو، کیونکہ طواف نماز کے حکم میں ہے. اگر صفا مروہ میں ٹوٹ جائے تو بغیر وضو بھی ہو سکتی ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ وضو کرے. واللہ اعلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت. اللہم انت المیسر لکل یسیر وانت علی کل شیء قدیر. اللہم یسر امورنا و امور اولادنا و اخواننا و اصحابنا و امور من اوصانا و استوصانا و امور المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما.
جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے عطا فرما یا اللہ، جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما یا اللہ، پورے عالم میں جو دین کی مساجد ہیں، مدارس ہیں، معابد ہیں، ان کی حفاظت فرما، دین کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما یا اللہ، مسلمان فلسطین میں ہیں، کشمیر میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما یا اللہ، اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما یا اللہ، پاکستان کی حفاظت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔